ویلکم بیک گائز۔ یہ بات ہے 1817 کی، جب جان بیل نامی ایک شخص نے اپنے کھیت میں کام کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب چیز کو دیکھا۔ یہ چیز جان کے ساتھ 4 سال تک اتنا اٹیچ ہوئی کہ آخر کار جان کو مار کر ہی چھوڑا۔ تو آئیے جانتے ہیں اس ریئل کیس کو ڈیٹیل میں۔ یہ بات ہے امریکہ کے چھوٹے سے ٹاؤن ایڈمز ٹینیسی کی، جو کہ لوکیٹڈ ہے رابرٹسن کاؤنٹی میں۔ 1817 میں ٹینیسی میں رہنے والی بیل فیملی سے تعلق رکھنے والا جان اپنی وائف لوسی اور اپنے بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ گھر کے قریب ہی ان کا ایک چھوٹا سا کھیت تھا جس میں یہ کئی طرح کی دیگر اشیاء اگاتے، سبزیاں، پھل، یہ چیزیں وہاں اگاتے، اور جان پیشے سے ایک کسان تھا۔ 1817 کی ایک شام کو جب جان اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، اس نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس کوئی عجیب و غریب چیز موجود ہے، جو کبھی اسے کسی کالے شیڈو میں نظر آتی تو کبھی اسے کوئی عجیب خوفناک عورت نما چیز نظر آتی۔ خیر، جان نے اسے اگنور کیا اور اپنے گھر چلتا بنا۔ کچھ دن اسی طرح یہ چیز اسے تنگ کرتی رہی۔ یہ واقعہ خاص طور پر اس وقت عروج پر آیا جب جان اور اس کی فیملی نے محسوس کیا کہ یہ شیطانی چیز ان کے گھر تک آ پہنچی ہے اور ان کی روزمرہ زندگی کو متاثر کر رہی ہے۔ ویسے یہ واقعہ 1817 سے 1821 تک چلا، پورے 4 سال۔ 1 سال بعد 1818 تک یہ واقعات ابھی عروج پر نہیں پہنچے تھے۔ یہ لوگ ہلکی پھلکی پیرانارمل چیزیں محسوس کر رہے تھے، جیسا کہ ونڈوز کا کھلنا، گھر میں آوازیں آنا، فٹ سٹیپس کی آوازیں آنا، خود بخود فرنیچر کا موو ہونا۔ مطلب کہ انہیں یہ محسوس ہو گیا کہ ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کی چیز موجود ہے جو ہمارے ساتھ رہتی ہے اور ہمیں یہ محسوس کرواتی ہے کہ میں بھی یہاں موجود ہوں۔ 1818 کے بعد جان کے بیٹے کو خاص طور پر اس شیطانی چیز کی طرف سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ جان کا بیٹا رات کے وقت بیزار ہو جاتا، عجیب سرگوشیاں، حالانکہ انہیں دھمکیاں بھی دیکھنے کو ملی۔ اس کے بعد یہ واقعات بہت تیزی سے بڑھنے لگے اور خاندان کے دیگر افراد بھی متاثر ہونے لگے۔ جان بیل کا کہنا تھا کہ یہ شیطانی چیز کوئی روح ہے جو اپنے آپ کو کیٹ کہتی ہے۔ جی ہاں، جان کا کہنا تھا کہ یہ بدروح بولتی ہے اور یہ اپنے آپ کو کیٹ بلاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا نام کیٹ ہے اور یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں ایک جادوگرنی ہوں۔ جان بیل کا کہنا تھا کہ بدروح نے کئی دفعہ واضح آواز اور الفاظ میں بات کی جس میں ان کا مذاق اڑانا اور کئی دفعہ دھمکیاں بھی دیکھنے کو ملیں۔ خاندان کے دیگر افراد نے بتایا کہ بعض دفعہ انہیں چوٹیں اور زخم بھی محسوس ہوئے۔ یہ واقعات نہ صرف جسمانی بلکہ جذباتی طور پر بھی خاندان پر اثر انداز ہوئے۔ یہ کیس اس قدر مقبول ہوا کہ لوگ دور دور سے بیل خاندان کے گھر آنے لگے۔ بیل خاندان کے ہمسایوں نے ان کی بہت مدد کی، حتیٰ کہ جنرل اینڈریو جیکسن تک نے ان کے گھر کا دورہ کیا۔ اس کے بعد مختلف پیرانارمل ایکسپرٹس اور روحانی ماہرین اس کی تحقیقات کے لیے اس گھر میں آئے۔ بعض نے روح کی موجودگی کا دعویٰ کیا اور بعض نے اسے خرافات قرار دیا۔ دسمبر 1820 میں جان بیل کی پراسرار حالات میں موت ہو گئی۔ جان بیل کی موت نے اس واقعے کو اور بھی خوفناک بنا دیا۔ خاندان نے جان کی موت کو جادوگرنی کا کام بتایا۔ کچھ عرصے بعد بھی خاندان نے دعویٰ کیا کہ ابھی بھی یہ روح ان کو تنگ کرتی ہے۔ 1820 کے آخر میں روح کی سرگوشیاں کم ہونے لگیں اور بیل خاندان نے بھی گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ کیس اس قدر مقبول ہوا کہ اس پر بہت سی کتابیں اور ڈاکومنٹریز بھی بنائی گئیں۔ 2005 کی این امریکن ہانٹنگ مووی، جو کہ اس واقعے پر بنائی گئی، بہت زیادہ مشہور ہے، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ جان بیل کی موت ایک بیماری سے ہوئی، لیکن اس کی موت کا ذمہ دار بھی اس بدروح کو قرار دیا گیا۔ خیر، نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بیل وچ کیس نے نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح پر توجہ حاصل کی اور آج تک یہ کیس پراسرار واقعہ مانا جاتا ہے۔
خیر یہ تھی سٹوری دا بیل وچ ہانٹنگ. اس سٹوری کو نام دیا گیا دا بیل وچ ہانٹنگ. خیر یہ تھی سٹوری. میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیں. بائے بائے.